السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گلی کی نکڑ پر موجود چائے کی دکان پر چائے پی رہا تھا جب ایک ٹیکسی گلی میں آ کر رکی۔ تب میرا دھیان چائے پر کم اور ٹیکسی میں سے نکلنے والی دو عورتوں پر زیادہ تھا۔ وہاں موجود تمام مرد ہی ان عورتوں کے درشن کے لیے بے تاب نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو 50 سے 60 سال کے درمیان کی بوڑھی عورت تھی، جبکہ دوسری ایک 24 سالہ نہایت ہی ماڈرن لڑکی تھی جس نے تنگ لباس پہن رکھا تھا اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی ماڈل ہو۔ محلے کے تمام بوڑھے اور نوجوان سب ہی اسے دیکھنے میں مصروف تھے، کیونکہ اس محلے میں ایسے لوگ رہتے تھے جن کی گھر کی عورتیں گھر سے باہر عبایا پہن کے نکلتی تھیں۔ جب انہوں نے اس قدر ماڈرن لڑکی کو دیکھا تو وہ سب ششدر رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میری بھی نظریں بھٹک گئی تھیں، کیونکہ اس لڑکی نے جو چادر پہن رکھی تھی وہ اس کا جسم چھپانے کے لیے ناکافی تھی اور سب کچھ واضح ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھنے میں محو تھا جب کسی نے زور سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دوست ہمدان تھا۔ اس نے کہا، کہاں کھوئے ہو؟ میں گڑبڑا گیا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے اس طرح اچانک میرا شانہ تھپتھپانے پہ چائے مجھ پر آ گری تھی۔ میں چائے صاف کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے زور سے گلے لگا لیا، تو میں نے چوری پکڑے جانے پر پھیکی مسکراہٹ سے اسے بدلے میں گلے لگایا۔ میری پچھلے 1-2 سال سے ہی ہمدان سے سلام دعا تھی۔ وہ محلے میں کرائے کے ایک مکان میں رہا کرتا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایک بس میں سوار ہو کر آفس جایا کرتا تھا۔ اس کا اور میرا آفس ایک ہی بلڈنگ میں تھا۔ ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ میں بائک نہیں خرید سکتا تھا۔ بہت سے پیسے جمع کرنے کی ایک دھن مجھ پر سوار تھی، اس لیے جہاں سے بچت ممکن تھی وہاں سے میں پیسے بچا لیا کرتا تھا۔ لیکن ہمدان ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت شاہ خرچ تھا۔ مہینے کے آخر سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر مجھ سے ادھار مانگتا رہتا تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ اگلے ماہ سیلری ملنے پر فوراً مجھے واپس بھی کر دیتا تھا۔ جب ہمدان میرے ساتھ آ کر بینچ پر بیٹھا تو ہم دونوں ہی اس طرف دیکھنے لگے جہاں ابھی ابھی نئے کرایہ دار شفٹ ہوئے تھے۔ کہنے لگا، اتنی پسند آ گئی ہے کہ ابھی تک اسی طرف دیکھ رہے ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا، کہو تو میں تمہاری اس لڑکی سے بات چلاؤں؟ وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں پوچھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میرے دل میں یہ سوال آ ہی گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس سے کیسے میری بات کروا سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ ہمارے آفس میں کام کرتی ہے، طلاق یافتہ ہے، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں اسے، لیکن یہ کہ یہ کسی کی بھی باتوں میں آنے والی نہیں ہے، بہت سخت جان ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میرے جال میں پھنس جائے، لیکن یہ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا، شرم کرو، ایک عورت کے بارے میں تم کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ کہنے لگا، میں تو مذاق کر رہا ہوں یار، تم ایسے ہی سیریس ہو جاتے ہو۔ اگر یہی حالات رہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم کبھی بھی شادی نہیں کرو گے۔ عورتوں سے اتنا دور بھاگو گے تو کیسے گھر بسا پاؤ گے؟
وہ سوال کرتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تب دیکھی جائے گی، لیکن کسی بھی عورت کے بارے میں اس طرح کہنا بہت معیوب لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی عورتیں موجود ہیں، اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے بیچ میں ٹوکا اور کہنے لگا، اچھا تو پھر ایسا کرو، شرط لگا لو، اگر اس عورت نے یہاں محلے میں کسی سے بھی تعلق نہیں بنایا تو میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، اور اگر اس نے تعلق بنا لیا تو تم مجھے 10 لاکھ دو گے۔ میں منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ملایا اور وہاں سے جانے لگا، کیونکہ کسی بھی عورت کا لباس یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اکثر عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت نازیبا لباس پہنتی ہیں مگر وہ کردار کی بہت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چائے کی پیالی سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ وہ عورتیں بھی اپنے کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھیں۔ میرے بھی آفس کا ٹائم ہو چکا تھا، میں بھی وہاں سے جانے لگا۔ اگلے کئی روز تک چائے کی دکان پر لوگ ان 2 عورتوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اس عورت سے تعلق بنا لیں۔ پچھلے کئی روز سے امی ابو گھر نہیں تھے، وہ آپی کے گھر گئے ہوئے تھے، کیونکہ حال ہی میں ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں قیام پذیر تھے۔ میں اکثر بوریت دور کرنے کے لیے چائے کی دکان پر آ جایا کرتا تھا۔ میں صبح کا ناشتہ بھی وہیں سے کرتا تھا۔ رات کو آفس سے آتے ہوئے کھانا پیک کرواتا ہوا آتا تھا۔ امی ابو کے وہاں جانے کی ایک خاص وجہ میری کزن شائستہ بھی تھی، جس سے میری امی میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کی والدہ میری امی کی سگی بہن تھی۔ شائستہ کی امی اس کی پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی، جبکہ اس کے ابو نے 2 سال بعد ہی دوسری شادی رچا لی۔ اس کی دوسری امی بہت ظالم تھی، وہ ہر وقت اس پر ظلم کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر ڈری سہمی رہتی اور کسی سے بھی ملنے سے کتراتی تھی۔ میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اس سے شادی کی حامی نہیں بھر رہا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ جس دن سے وہ عورتیں آئی تھیں تب سے وہ محلے کے مردوں کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع بنی ہوئی تھیں، کیونکہ ہر کوئی ان 2 عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ محلے کے بوڑھے لوگ بھی ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے سب کی گفتگو ذرا بھی پسند نہیں آ رہی تھی، اور میں بار بار ہمدان کو کوہنیاں مار رہا تھا کہ اٹھو چلو یہاں سے، کیونکہ وہ ان عورتوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت ہمدان کی وہ شرط گردش کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بہت کم وقت میں اور بغیر محنت کے میں 10 لاکھ کما سکتا ہوں۔ اگر وہ عورت کردار کی صاف ہوئی تو وہ یہاں کسی سے بھی تعلق نہیں بنائے گی۔ لیکن یکدم میں نے اس خیال کو جھٹکا، کیونکہ میری بھی ایک بہن تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو مکافات عمل میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ ہم دونوں ابھی وہیں چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے جب ایک گاڑی گلی میں داخل ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے درمیان مکان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس میں سے وہیں 24 سالہ لڑکی فیروزہ نکلی، جو کسی پارٹی ڈریس میں تھی، اور رات کے اس وقت
گھر واپس آ رہی تھی۔ ہمدان وہیں بیٹھا مجھے گاڑی پر ٹائم دیکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا۔ اس لڑکی کو چھوڑنے ایک آدمی آیا تھا جو نہایت ہی خوبرو تھا۔ 12 بجنے کے بعد ہم دونوں اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ جب ہمدان ہنستے ہوئے کہنے لگا 10 لاکھ تیار رکھو، میں نے اسے غصے سے گھورا اور اپنے گھر جا کر زور سے گیٹ بند کیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بھی مجھے ہمدان کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ صبح میں آفس کے لیے تیار ہو کر چائے کی دکان پر جا بیٹھا، کیونکہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے ناشتہ تیار کر کے دے سکے، تو میں اکثر چائے کی دکان پر ہی چائے پی لیا کرتا تھا۔ تبھی اس گھر میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی اور مجھے اشارہ کر کے بلایا کہ بیٹا ذرا ادھر آنا۔ میں ان کی طرف گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں سبزی چاہیے اور سبزی والا سڑک کے اس پار موجود ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہاں راستہ طے کر نہیں جا سکتی۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی، اس لیے میں ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے سبزی لینے سڑک کے اس پار چلا گیا۔ میں نے سبزی خرید کر اس بوڑھی عورت کو دی۔ جب میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی بیٹا اندر آؤ، چائے پی لو۔ میں نے انہیں سہولت سے منع کر دیا، لیکن وہ باضد ہو گئی کہ اندر آ کر چائے پی لو۔ ان کے اتنے اصرار کرنے پر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ شاید انہوں نے پہلے ہی زیادہ چائے بنا لی تھی۔ مجھے ان اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں تھوڑا سا بے تکلف ہو گیا اور اچھے انداز سے ان سے بات کرنے لگا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں، امی اور بابا دوسرے شہر میری بہن کے سسرال گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آج رات کا کھانا بھجوا دیں گی۔ میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو، پڑوسی ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جیسے میں نے وقت نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں سبزی خرید کر دی اور ان کے ساتھ چائے بھی پی۔ وہ مجھ سے کافی متاثر دکھائی دے رہی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان باتوں پر توجہ دیتا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ امی کی کال آئی تو میں سننے کے لیے باہر چلا گیا، تو وہ مجھے رخصت کرنے گیٹ تک آئیں۔ وہ ایک پرخلوص عورت تھی، مگر کسی اجنبی کو اس طرح اپنے گھر بٹھا کر چائے پلانا یہ مجھے تھوڑا کھٹکا، لیکن وہ میری امی کی عمر تھی۔ میں ان کے بارے میں کیا ہی برا سوچتا، اس لیے میں اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہاں سے سیدھا آفس پہنچ گیا۔ پہلے ہی میں کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ شکر ہے باس ابھی تک نہیں آئے تھے، ورنہ آج تو میری بہت بے عزتی ہونی تھی۔ شاید میں نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی تھی تو اللہ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا تھا کہ مجھے باس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر میں دیر سے آتا بھی صحیح تو باس مجھے کچھ بھی نہ کہتے، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے اور اکثر مجھ سے بزنس کے متعلق مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ میں رات کو تھکا ہارا جب گھر لوٹا تو بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا پیک نہیں کروایا اور بھوکا ہی گھر آ گیا۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے گیٹ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میری اس سے نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ 2-4 پل کے لیے تو میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا، لیکن تبھی بادل گرجنے سے میں ہوش میں آیا اور میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کون ہے۔
مگر میں نے پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے پڑوس سے آئی ہوں، میرا نام فیروزہ ہے، امی نے آپ کو کھانا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آج آپ نے میری امی کی مدد کی، اس کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ مجھے پہلے ہی ان دو بے سہارا عورتوں سے ہمدردی تھی، اب اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں ششدر رہ گیا تھا اور میرے منہ میں تو جیسے شیرنی گھل گئی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا کہ ساری باتیں باہر ہی کریں گے کیا؟ بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے میں نے انہیں دعوت دی تھی۔ مجھے معلوم تھا محلے میں اگر کسی نے دیکھا تو وہ اس بات کا ضرور برا منائیں گے کہ رات کے اس پہر ایک جوان لڑکی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے، جبکہ میرے امی ابو بھی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن اتنی سردی اور بارش میں رات کے اس پہر بھلا کس نے باہر نکلنا تھا؟ یہ سوچ کر میں نے اس گھر کے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ یکدم بارش بہت تیز ہو گئی۔ جب دونوں جلدی سے پاس ہی کچن میں چلے گئے جہاں اس نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ جب تک میں نے کھانا کھایا تب تک بارش رک گئی۔ اس درمیان ہم نے مختلف موضوع پر بہت سی باتیں کی۔ وہ ایک نہایت ہی اچھی لڑکی تھی، لیکن حالات کی ماری تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس رات اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے اس طرح کا سوال پوچھوں۔ لیکن ہم لوگ بہت بے تکلف ہو کر باتیں کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنے نمبر بھی دے ڈالے تاکہ بعد میں ایک دوسرے سے ہم لوگ رابطہ کر سکیں۔ وہ اپنی ماں کی طرح میری شرافت سے متاثر ہوئی بیٹھی تھی، اس لیے جب میں اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس رات اس کے ساتھ وہ آدمی کون تھا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ میرا بوس تھا۔ میں جس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ مجھے یہ کوئی خاص پسند نہیں آئی، اس لیے صفائی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ صرف میرا بوس ہی نہیں بلکہ میرا چاچا زاد بھی ہے، اس لیے اکثر چھوڑنے آ جاتا ہے۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے گیٹ کھولا اور اسے باہر جانے کا راستہ دیا، کیونکہ بارش بہت حد تک تھم چکی تھی اور رات بہت ہو چکی تھی۔ اتنی دیر اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ جب تک وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئی تب تک میں گیٹ میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب ہم ہر روز موبائل پر باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے۔ اب تو میں اس کی امی سے بھی بے تکلف ہو چکا تھا۔ میرے امی ابو بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی امی سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ امی اس سے بہت پیار سے ملا کرتی تھی، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں ضرور آنٹی اور فیروزہ کی طرف جایا کرتا تھا۔ بلکہ اب تو میں شام کی چائے ادھر ہی پینے لگا تھا، لیکن تب آنٹی وہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ آنٹی کے سامنے ہی ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں بے حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو میرے بارے میں سب معلومات تھیں کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، ہماری کتنی جائیداد ہے، سب کچھ اسے معلوم تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔
میں جب بھی اس سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی تھی۔ میں بھی زیادہ نہیں کریتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے 2 بجے کال کر کے بلایا کہ امی سو گئی ہیں، آ جاؤ، میں چائے بنا رہی ہوں، مل کر چھت پر بیٹھ کر پئیں گے۔ میں بھی نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی بات مان گیا اور بغیر گھر میں بتائے وہاں جا پہنچا۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان بے تکلفی اتنی بڑھ گئی کہ ہم وہ گناہ کر بیٹھے جس کا تصور کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میری محبت پاکیزہ تھی۔ لیکن اس وقت نہ جانے مجھ پر کون سا نشہ طاری ہو گیا تھا کہ میں خود پر کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ رات ہم دونوں نے ایک ساتھ گزاری۔ صبح ہم دونوں بہت شرمندہ تھے اور ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ ابو نے پوچھا پوری رات کہاں تھے؟ تو میں نے بہانہ بنایا کہ میرے کسی دوست کی طبیعت خراب تھی تو ہسپتال گیا تھا۔ کئی روز تک ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کی۔ لیکن جب بندہ ایک بار کوئی گناہ کر لے اور اس میں لذت محسوس ہو تو انسان خود کو اس گناہ سے روک نہیں پاتا اور اس گناہ کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم نے اس غلطی کو معمول بنا لیا۔ میری آنکھ تب کھلی جب میرے دوست ہمدان، جس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر فیروزہ نے کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنایا تو وہ مجھے 10 لاکھ دے گا، اگر اس نے تعلق بنا لیا تو میں اسے 10 لاکھ دوں گا۔ میری کافی عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وہ میرے گھر آ گیا اور کہنے لگا، کہاں ہیں میرے 10 لاکھ؟ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، مجھے جلد از جلد میرے 10 لاکھ چاہیے۔ اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر میں تو حیران پریشان رہ گیا، لیکن اصل پریشانی تو مجھے اس بات کی تھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں شرط جیت چکا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ابھی بھی سنجیدگی طاری تھی۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے مجھ سے وہ کوئی سودا طے کر رہا ہو۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے لے کر اب تک وہ مجھے صرف حیران پریشان ہی کر رہا تھا۔ میرا تجسس تب ختم ہوا جب اس نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں جہاں فیروزہ اور میں ساتھ کھڑے تھے۔ کہنے لگا، میں تو شرط جیت چکا ہوں، وہ تم سے تعلق بنائے بیٹھی ہے، مجھے جلد از جلد میرے 10 لاکھ چاہیے، ورنہ یہ تصویریں ہر جگہ اپلوڈ کر دوں گا۔ میں خوف زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس طرح سے استعمال کرے گا۔ اس نے بولا، اگر میں نے انہیں پیسے نہ دیے وہ پورے محلے میں مجھے بدنام کر دے گا۔ اس بات کے ڈر سے میں نے اسے 10 لاکھ دے دیے۔ میں ویسے تو بہت کنجوس تھا، مگر فیروزہ کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا تھا، اور اب بات اس کی عزت پہ آ گئی تھی تو یہ پیسے تو ہاتھ کا میل ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے وہ رقم وقت سے پہلے اسے دے دی۔ اسی رات فیروزہ نے رات کو 3 بجے مجھے کال کی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے ابھی اسی وقت 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹرز نے جلد از جلد آپریشن کروانے کا بولا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، ذرا صبر کرو، 10-15 دن لگیں گے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، تم نے خود کہا تھا کہ تمہارے پاس اتنی رقم ہے، اب تم اپنی رقم بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اسے کافی دیر سمجھاتا رہا،
لیکن وہ تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہماری بحث نے طول پکڑ لی اور اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد جتنی دیر میں کال ملاتا رہا اس کا نمبر مسلسل بند آتا رہا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں نے مالک مکان سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ فیروزہ کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے وہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے اوپر تو حیرت کا سمندر ٹوٹ پڑا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ لیکن کسی سے میں نے پوچھا تو مکان مالک نے کہا، میں شادی پر تو نہیں گیا تھا، لیکن سنا ہے اپنے کسی کولیگ سے شادی کر لی ہے اس نے۔ وہ اپنا کرایہ دار ہمدان سے اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مجھے لگا میرا سر چکرا رہا ہے اور میری آنکھیں دید سے محروم ہو گئی ہیں۔ میں نے ہمدان کو فوراً کال ملائی تو اس نے کہا، ہاں ہم نے شادی کر لی، ہم نے مل کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ ہماری چال تھی کہ کسی طرح تمہیں اس شرط میں پھنسا کر وہ 10 لاکھ حاصل کر لیں، لیکن ہمارا پیچھا چھوڑ دو اور کبھی ہمیں ڈھونڈنے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا، لیکن میں نے شکر ادا کیا کہ وقت پر ان کی حقیقت میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ ابھی یہ معاملہ بڑی مشکلوں سے ٹھنڈا پڑا تھا کہ امی ابو نے میرا شائستہ سے زبردستی نکاح کر دیا اور جلد ہی جلد شادی کا بھی اعلان کر دیا۔ فیروزہ کی بے وفائی نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ اب میں کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شائستہ کی من موہنی صورت دیکھ کر بے اختیار مجھے اس پر پیار آتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت دور دور رہتی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ گھبراتی ہے، تھوڑے عرصے بعد یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور وہ مجھ سے مانوس ہو جائے گی، لیکن دن بدن وہ مجھ سے مزید دور ہوتی گئی۔ فیروزہ کی بے وفائی نے شک کا کیڑا میرے دل میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس پہ شک کرنے لگا کہ وہ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی اور تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کہنے لگی کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ یہ سن کر میرا سر گھوم گیا کہ یہ میری ماں نے مجھے کس چکر میں ڈال دیا ہے، لیکن میں اس پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پہلے ہی اس کی ماں نے اس کی زندگی کو اجیرن کی ہوئی تھی اور اتنے دنوں میں اس سے بہت حد تک مانوس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میرا ہر ایک چیز کا خیال رکھتی تھی، سب کچھ وقت پر تیار رکھتی تھی۔ میں خوف زدہ سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ بے وفا تھی، اس کی سزا میں شائستہ کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی یہ راز کسی پر فاش نہیں ہونے دوں گا۔ شائستہ کہنے لگی، آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں۔ اس کی بات تو مجھے معقول لگی، لیکن میں نے اس وقت اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ پوری رات سڑک پر آوارہ گردی کرنے کے بعد صبح جب میں گھر لوٹا تو بہت صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ شاید میرا انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی تھی۔ مجھے اس پر بے حد پیار آیا، لیکن میں اس حق سے بھی شاید محروم تھا کہ میں اسے پیار کر سکوں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ شائستہ نے میری دوسری شادی اپنی دور کی کزن نبیلہ سے کروا دی۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ دونوں گھر میں بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ نبیلہ شائستہ کی بہت ہی عزت کرتی تھی۔ نبیلہ کے بچے اپنی ماں سے زیادہ شائستہ سے گھلتے ملتے تھے، یہاں تک کہ
اسی کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ میرا گھر ہے سکون کا گہوارہ تھا۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ فیروزہ اور ہمدان کسی واردات میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور انہیں جیل میں لمبے عرصے کے لیے قید ہو گئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس نے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا، ورنہ آج اگر فیروزہ میری زندگی میں ہوتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔